وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيه استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ جو میرے بندے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، انہیں اس بات سے آگاہ کر دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں معاف بھی کرنے والا ہوں اور رحمتیں بھی نازل کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اگر کوئی معافی کی طرف آتا نہیں ہے، معافی مانگتا نہیں ہے، اس طرح کی تڑپ اس کے دل کے اندر بیدار نہیں ہوتی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر جو میرا عذاب ہے وہ بڑا ہی دردناک قسم کا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان جو ہے یہ لفظ ہی نسیان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بھولنا، غلطی کرنا۔ انسان بھولتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نسی آدم، کہ آدم علیہ السلام کو غلطی لگ گئی۔ فرمایا آگے جو ان کی اولاد ہے اس کو بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ خاطی آدم نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی بھول جاتی ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو لم تذنبوا، کہ اگر تم گناہ نہ کرتے یا تم سے گناہ نہ ہوتا، لذهب اللہ بکم، اللہ پاک تم سب کو ختم کر دیتے۔ ثم لجاء بقوم، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کر آتے، یذنبون فیستغفرون، جن سے غلطی ہو جاتی، جن سے گناہ ہو جاتا، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کیا کرتے۔ عزیز بھائیو، بڑی بات نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، مگر استغفار کا ہونا یہ انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ انسان کے دل میں احساس پیدا نہ ہو، اگر انسان استغفار نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو جو اللہ پاک کی عظمت ہے، جو اللہ پاک کی کبریائی ہے، جو اللہ پاک کی بڑھائی ہے، آہستہ آہستہ انسان کے دل سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے، اڑ جایا کرتے تھے، چھوڑا ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، چوتھی، پانچویں، بے انتہا مرتبہ کرتے تھے، مگر معافی نہیں تھی، اصرار پر اصرار تھا۔ جب اصرار کرتے تھے تو اللہ کی کبریائی کا عالم، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے ختم ہو جاتا تھا۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، مگر جب خوف بیدار ہوتا ہے، گناہ جتنا مرضی بڑا ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جائے، اللہ کی ذات تو ویسے ہی بے پرواہ ہے، اللہ پاک اگر پکڑنے پہ آئیں تو ایک گناہ کے اوپر پکڑ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، کوئی بڑے گناہوں کے انبار نہیں تھے، صرف ایک غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک نے جنت سے زمین کی طرف اتار دیا۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا
رابطت فی بیتہا ہرۃ، جس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا ہے اور اس کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے دیا نہ کچھ پینے کے لیے دیا، باندھ کے رکھا ہوا ہے، صرف ایک گناہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مار کر جہنم میں داخل کر دی۔ اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں تو ایک گناہ پر پکڑ کر لیتے، مگر ہمیں گناہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مومن بندے کی مثال بھی بیان کی، فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہے، ایمان والا ہے، یہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے فوق رأسہ الجبل، جیسے اس کے سر پر پہاڑ ہے، یخاف ان یقع علیہ، اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو یہ پہاڑ جو ہے میرے سر پر آ جائے۔ اس کے دل کے اندر یخاف احساس ہی رہتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا، اگر میں نے غلطی کی، اگر میں نے یہ کر لیا، چہ جائے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مگر اس کی ایک کیفیت بیان کی ہے، فرمایا ایمان والا یہ ہے جو ڈرتا رہتا ہے، اس کے دل میں احساس بیدار رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوسرا بندہ ہے کالذباب علی انفہ، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی تڑپ ہی نہیں، جیسے انسان کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہو، وہ گناہ کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے، فوری طور پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، انہیں ایمان کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جن سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوری استغفار کرتے ہیں۔ استغفار یہ اتنی پیاری خوبی ہے کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کی جتنے فرشتے ہیں، اللہ پاک کو اپنے سارے ملائکہ میں سے سب سے زیادہ جو پسند ترین فرشتے ہیں اور جو اللہ کے قریب ترین ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے اتنے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرتے ہیں میں نے جب مجھے معراج کروائی گئی، میں پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے آسمان پر گیا، پھر تیسرے، میں نے 7 آسمانوں کے اوپر اتنے فرشتوں کو دیکھا، اتنی تعداد میں دیکھا، آپ نے فرمایا جیسے یہ 4 انگلیاں ہوتی ہیں، ان کے فاصلے پر ہر ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، ان سب میں سے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ 2 طرح کے۔ فرمایا ایک فرشتے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کر ما بین منکبیہ، اس کے کندھے سے لے کر اس کی کانوں کی جو لو بنتی ہے، اتنا جو فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت کا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے ایک، اور انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یستغفرون للذین آمنوا، اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ گناہ تو پہلے ہی وہ نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر ہر حال میں ہر وقت عمل پیرا رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یستغفرون للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں جو ایمان والے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دینا۔ فرشتے جانتے ہیں کہ یہ جو خوبی ہے، یہ جو وصف ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، یہ اللہ پاک کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری وہ جماعت فرشتوں کی، الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، تم نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ پر تم نے نماز پڑھی ہے تم بیٹھ جاتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، تسبیح تحلیل تحمید
اللہ کی تسبیح کا تذکرہ، تحلیل کا تذکرہ، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا تم یہ دعائیں کرتے ہو، فرشتہ تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، تصلی علی احدکم، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور یہ جو فرشتہ ہے جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب بھی یہی ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی ذات کو کتنے پسندیدہ وہ لوگ لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مکہ سے چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی جو محبت ہے وہ گھر کر گئی ہے، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک بات ہے۔ فرمایا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحیح بخاری کی روایت۔ ہم کلمہ اس بات پر پڑھیں گے، ہماری شرط جو ہے وہ ایک ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں، اگر ان کو زمین کے اوپر رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں۔ اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنگ کیا تھا، پتھر مارے تھے، تپتی ریت کے اوپر لٹایا تھا، اور ان میں سے وہ بھی لوگ تھے جو رہزن تھے، جو ڈکیت تھے، جو چوریاں کیا کرتے تھے، ان میں سے وہ بھی لوگ تھے جو زنا کے عادی تھے، جو شراب پینے والے تھے، اور اس سے بڑھ کر سنگین جرم کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا ہے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، ہم ایک شرط کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، ہم ایک شرط پر کلمہ پڑھتے ہیں، ایک شرط کے اوپر اے اللہ کے رسول آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کر دیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑے ظلم کیے ہیں، بہت بڑے ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر اللہ کے در پر آئے ہو، احساس لے کر آئے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی کا عالم دل کے اندر پیدا ہوا ہے، اگر یہ تڑپ بیدار ہوئی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کی یہی تربیت کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر شکایات کرنے لگے، اللہ کے رسول میری فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، مجھے یہ ہوا ہے، مجھے یہ ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حذیفہ لولا تستغفرون اللہ، اتنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم پر مصیبت آئے گی، استغفار سے حل ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگیں گے، وہ مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ لولا تستغفرون اللہ، آپ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ 100 مرتبہ سے زیادہ یہ کلمات کہہ دیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ میری توبہ قبول کر لینا، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر 100 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اتنے جھوٹ ہیں، اتنی غیبتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہماری مجلس، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، سواری کے اوپر ہیں، سواری بدکتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا ہے، یہ جو 2 قبروں والے ہیں، انہما لیعذبان وما یعذبان بکبیر، ان دونوں قبر والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں، وما یعذبان بکبیر، عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں مل رہا، بہت بڑے گناہوں کے پہاڑ ان کی وجہ سے عذاب نہیں مل رہا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے، اما احدہما، ان میں سے جو ایک تھا جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا،
پیشاب کی چھینٹیں اس پر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے لباس کے اوپر پڑ رہی ہیں، وہ احتیاط نہیں کر رہا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور جو دوسرا انسان ہے یہ چغلی کے ساتھ چلا کرتا، یہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ان کی لوگوں کی باتیں نقل کرتا رہتا ہے، لوگوں کو لڑاتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر جھگڑے پیدا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر عذاب دے رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، ہماری جتنی مجلسیں ہیں، یا تو چغلیاں ہوتی ہیں، یا غیبتیں ہوتی ہیں، یا بہتان ہوتے ہیں، اس طرح کی ہماری مجلس تو اس وقت تک بنتی نہیں ہے، پھپتی نہیں ہے جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا کرتے تھے، آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر 100 مرتبہ سے زیادہ یہی کلمات پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے تو آپ کیا کلمات پڑھا کرتے تھے؟ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی طرف جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا الہ الا انت اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی فاعترفت ذنبی۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق تیرے سوا، انا عبدکا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، فاعترفت ذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی الذنوب جميعا، اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آیا کرتے تھے تو آپ ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک فاعترفت ذنبی فاغفر لی الذنوب جميعا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی خاص دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز کے اندر کیا کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے کوئی خاص قسم کی دعا بتلا دیں جو اپنی نماز کے اندر میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر اپنی نماز کے اندر تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لا یغفر الذنوب، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا۔ صحابہ کرام کی تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کر دیں گے، کیسے ہماری معافی ہو جائے گی، کہ اگر معافی مل جائے گی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اللہ کی جنت کے وارث تب بن جائیں گے۔ عزیز بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کیسے کریں گے، ہمیں کوئی دعا بتلا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا بتلا رہے ہیں، اے ابو بکر اپنی ہر ایک نماز کے اندر یہ دعا کیا کرو۔ اور ہماری نماز کی دعائیں ابھی تک ہم وہی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی۔ نماز کی جو دعائیں ہیں تشہد کے بعد پڑھنے والی وہ کسی بھائی کو آتی نہیں ہے الا ماشاءاللہ قلیل۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ درود شریف کے بعد یہ پڑھنے والی جو دعا ہے ایک صحیح حدیث کے اندر بھی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہو، آپ تشہد کے اندر جب بیٹھتے تھے آپ اتحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد رب اجعلنی پڑھتے، ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے اندر ہے، سیاہ ستہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ہر نماز کے اندر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اتنی پیاری آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اتنی پیاری استغفار کی دعائیں ہیں، معافی مانگنے کی دعائیں ہیں، ہماری ساری کی ساری زندگی گزر جاتی ہے مگر ہمیں یہ دعائیں بھی نہیں آتی۔ آپ نے صحابہ کرام کو سکھلائی ہیں، انہوں نے سینے کے اندر ان کو محفوظ کر لیا ہے، آگے امت تک پہنچا دیا ہے، مگر افسوس ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہر چیز آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو ابھی تک نماز پڑھنا نہیں گیا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس دیا ہے، فرمایا اپنی ہر نماز کے اندر اس دعا کو لازم کر لو،
یہ بڑی جامع ترین دعا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار صحابہ آئے. آپ نے ان کو دیکھا. آپ نے فرمایا آپ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا انصاریو آج تم سوال کرو, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بر ضرور وہ چیز عطا کر دیں گے جو تم مانگو گے. جو مطالبہ ہے اللہ پورا کر دیں گے. میں رب سے دعا کروں گا, التجا کروں گا, اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. انصار صحابہ کرام آئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں, جا کر شکایت کریں گے کہ اللہ کے رسول ہم اتنی دور اونٹوں کے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, اپنے باغوں کو پلانے کے لیے اونٹوں کے اوپر پانی لاد کر لاتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر ہی چشمے نکال دے, ہمیں دور جانا نہ پڑے پانی لینے کے لیے. چشمے یہیں سے نکل آئیں, یہیں سے ہم بھی سیراب ہوں, یہیں سے جانوروں کو پلایا جائے, یہیں سے فصلوں کو پانی لگا دیا جائے. آپ اللہ سے دعا کر دیں. مگر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جو مانگو گے وہ عطا کر دیا جائے گا, اللہ پاک ضرور عطا کریں گے, تو سارے کے سارے انصار صحابہ ٹھہر گئے. کہا اکٹھے ہو جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذرا ہمیں مہلت دے دیجئے. آئے تو پانی لینے کے لیے ہے. جب آپ نے کہا دعا کر دوں گا اللہ قبول کر لیں گے, سب نے مہلت مانگی ہے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر کا ایک بچہ, انصار صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, 10 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے جس کا نام انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے, کہنے لگے اے انصاریو, اے انصار کی جماعت, ہماری زندگی جیسے بھی گزر رہی ہے یہ زندگی کٹ ہی جائے گی. آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا کہا ہے کہ جو مانگو گے رب عطا کر دیں گے. آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آخرت کا سوال کر لو, بخشش کا سوال کر لو. آج سوال کر لو کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ ساری غلطیوں کو معاف کر دیں. سارے کے سارے انصار صحابہ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آ کر یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں, مغفرت کی دعا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار. اے اللہ انصاریوں کو معاف کر دے, ان کے بیٹوں کو معاف کر دے, اللہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو معاف کر دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول آپ نے ہمارے لیے دعا کی ہے, ہمارے بیٹوں کے لیے کی ہے, ہمارے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے کی ہے. ولی سائنا, اے اللہ کے رسول ہماری عورتوں کے لیے دعا کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لنساء الانصار ولی ابناء انساء الانصار ولی ابناء ابناء انساء الانصار. اے اللہ انصار کی عورتوں کو معاف کر دے, آگے ان کی جو بچیاں ہیں ان کو معاف کر دے, آگے ان کی بچیوں کی بچیوں کو معاف کر دے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول ہمارے ایماندار غلاموں کے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر, اے اللہ انصار کے غلاموں کو معاف کر دے, اللہ انصار کے غلاموں کے بیٹوں کو معاف کر دے, اللہ انصار کے غلاموں کے بیٹوں کو معاف کر دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روتے جا رہے ہیں اور انصار صحابہ کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اور وہ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں جو دعائیں لیتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں من سرہ ان یسرہ من احب ان یسرہ فی صحیفتہ یوم القیامہ. جس بندے کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہو, اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے, دیکھتے ساری اس کے بدن کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, اس کے چہرے کے اوپر نور آ جائے. اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.